الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه عليهم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك عدد ما تحب وترضى له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وقال الله تبارك وتعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وقال الله تبارك وتعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تذهب الأرض كلها يوم القيامة إلا المساجد ينضم بعضها إلى بعض. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى مسجدا لله تعالى بنى الله له مثله بيتا في الجنة. مسجد کی تعمیر کا مقام مرتبہ عزت اسلام کی نظر میں کتنی بلند ہے، اور مسجد کی تعمیر کرنے والا اللہ جل شانہ کی نگاہ میں کتنا ممتاز ہے۔ اللہ جل شانہ کا گھر جو بناتا ہے اللہ جل شانہ اس کو اس کا بدلہ جنت میں عطا فرماتے ہیں۔ جو اللہ جل شانہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت میں اسی طرح کا گھر بنائے گا۔ اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی ہوگی کہ اللہ جل شانہ کے برگزیدہ محبوب نبی، ہم سب کے نبی، سارے نبیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان وحی ترجمان سے جنت کی خوشخبریاں عطا فرمائیں، اور اللہ جل شانہ اس کے بدلے میں جنت میں گھر عطا فرمائیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی نصیب ہے۔ ایمان والے مرد عورت کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ حدیث پاک پہ غور فرمائیے، ارشاد فرمایا مثلہ من بنا مسجدا للہ تعالی بنا اللہ لہ مثلہ بیتا فی الجنہ۔ مثلہ اسی طرح کا، یہ مطلب تو کسی درجے میں ممکن ہی نہیں ہے کہ جنت کا گھر دنیا کے گھر کی طرح ہوگا جو اینٹ چونا سیمٹ سریا ریت بجری سے بنا ہوگا۔ اس طرح کا دل میں کھٹکا بھی آنا بے ادبی اور گستاخی ہے۔ کہاں انسان کی بنائی ہوئی عمارت، کہاں میرے رب کا تیار فرمودہ جنت کا محل۔ ان دونوں تعمیرات میں جو دنیا میں ہم نے کیا، جو اللہ تعالیٰ جنت میں بدلہ عطا فرمائیں گے، دونوں تعمیرات میں بس یہ سمجھنا ہے وہی فرق ہے جو انسان میں اور حق تعالیٰ شانہ کی اپنی صنعت میں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک مسجد بنانے والے کا بدلہ ایک ہی گھر سے ملے گا، بلکہ بہت سارے گھر، بہت سارے محلات اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں۔ جیسے قرآن پاک میں ہے ہر نیکی کا بدلہ بعشر امثالہا، 10 گنا ہوتا ہے، جو محض اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے۔ اور ایک ہی اگر گھر ملے، ایک ہی محل ملے مسجد کے بدلے میں، تو ایسا کہ اس پر دنیا کے کروڑوں کھربوں گھر نچھاور کیے جا سکتے۔ پھر یہ بھی نہیں کہ گھر کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا،
جنت میں اللہ تعالیٰ محلات بھی دیں گے دنیا میں مسجد کی تعمیر میں تعاون کرنے والوں کو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑی امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اور بھی بہت کچھ عطا فرمائیں۔ جنت کی بالشت بھر زمین خود ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے افضل ہے۔ بعض روایات مبارکہ میں مثلہ کی جگہ افضل منہ، من بنا مسجدا للہ تعالی بنا اللہ له افضل منہ بیتا فی الجنہ، اور بعض روایت مبارکہ میں اوسع منہ، من بنا مسجدا للہ تعالی بنا اللہ له اوسع منہ بیتا فی الجنہ۔ یہ مماثلت کی بھی نفی کرتا ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں انسان جیسے نیکی کرتا ہے ویسے بدلہ ملتا ہے۔ پھر یہ بھی تو ہے کہ مسجد بنانے والوں کو جنت میں جو محل ملے گا اس محل کو جنت کے دوسرے محلات پر وہی فضیلت ہوگی جو دنیا میں مسجد کو باقی محلے کے گھروں پہ فضیلت ہوتی ہے۔ جیسے دنیا میں مسجد کا مقام محلے کی ساری بستی کے سارے مکانات سے بڑھ کر ہے، ایسے ہی مسجد تعمیر کرنے والا اور اس میں تعاون کرنے والا اس کو جنت میں جو اس کے بدلے میں محل ملے گا اس محل کی شان بھی باقی محلات پر ایسے ہوگی جیسی مسجد کی باقی گھروں پر ہے۔ مختصر لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے، یہاں جنس بنا تعمیر کی جنس کا جو بدلہ ملے گا وہ دوسرے الطاف اور اکرام کے ساتھ ملے گا۔ باقی وہ محلات، اس کے کمرے کتنے ہوں گے، کمرے کیسے ہوں گے، اس کی صحیح حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہم تو اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اجر کے بارے میں یہ سمجھ کر ہمیں ضرور اپنی صلاحیت، اپنی استعداد، اپنے پاس جو کچھ اسے خرچ کرنا ہے کہ یہ معاملہ ہم جس ذات سے کر رہے ہیں وہ دینے والی ذات رحیم ہے، رحمان ہے، قدیر ہے، وہ بہت شکور ہے، قدردان ہے۔ مسجد بنانے کا یہ مطلب ہرگز ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ کوئی ایک ہی شخص، ایک ہی مرد یا ایک ہی خاتون، ایک عورت پوری مسجد بنا کر دے تبھی یہ پورا اجر ملے گا ورنہ نہیں ملے گا، بلکہ یہ ذہن میں رکھیں معمولی مدد پر بھی بہت بڑا اجر ہے۔ جس سے جو ہو سکے وہ تعاون کرنا چاہیے۔ جس طرح روپے دینے والے کو اجر ملتا ہے اسی طرح اس کو بھی ثواب ملے گا جو جسمانی تعاون کرے، مزدوری کرے اور چیزیں اٹھا کر پہنچائے، اس میں اپنی سواری کے ذریعے تعاون، اپنی سواری پر سامان لا کر پہنچائے، اور جس طرح کا بھی وہ دامے دل میں سخنے مدد کرے، وہ ترغیب دے، وہ دوسروں کو آمادہ کرے، وہ دوسروں کو اس طرح متوجہ کرے، اس پر بھی پورا اس کو سب کی نسبت سے اجر ملے گا۔ بلکہ جسمانی مدد تو سنت ہے۔ انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دونوں نے بدست خود مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات قرآن پاک نے خود بیان فرمائے۔ اپنے حبیب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مسجد قباء کی تعمیر کا واقعہ اور مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا واقعہ ذرا ذہن میں رکھ لیا جائے۔ باضابطہ مسجد تو مکہ مکرمہ میں ایسے نہیں بننے کی ترتیب بن سکی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین گھروں میں نماز ادا فرماتے، گھر میں نماز کی جگہ بنائی تھی۔ باضابطہ مسجد اس وقت بنی جب کفار مکہ کی مسلسل ایذا رسانیوں سے زندگی دوبر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ ہجرت فرماتے ہوئے قباء کی جگہ پر نزول اجلال فرمایا۔ یہاں کے چند روزہ قیام میں سب سے پہلے مسجد ہی وجود میں آئی، جس کی بنیاد کی پہلی اینٹ، سنگ بنیاد، الحجر الاساسی خود ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست نبوت سے رکھی۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، پھر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے۔ خود ہی یہ ہستیاں معمار بھی تھے، خود ہی مزدور بھی تھے۔
اس شان و شوکت سے عہد رسالت کی پہلی مسجد مسجد قباء تیار ہوئی. اس مسجد کو بارگاہ خداوندی میں ایسی مقبولیت حاصل ہوئی. قرآن پاک نے ان الفاظ میں اس مسجد کی رفعت اور عظمت شان کا اعلان فرمایا: لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لائق ہے کہ آپ اس میں قیام فرمائیں. آپ علیہ السلام کو مسجد قباء سے ایسی والہانہ محبت تھی کہ ہر یوم السبت، ہر ہفتے کو خود تشریف لے جاتے، 2 رکعت وہاں ادا فرماتے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی مسجد قباء سے اپنا یہ محبت کا تعلق قائم رکھا اور حاضر ہوتے رہتے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ ہفتہ میں 2 دن تشریف لاتے، خدمت خود فرماتے، خود جھاڑو دیتے، مسجد قباء کی نظافت اور صفائی خود کرتے. چند دنوں کے بعد قباء سے پھر مدینہ طیبہ کی طرف روانگی ہوئی. مدینہ منورہ پہنچ کر بھی سب سے پہلا کام جو ہے وہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہے. ناقہ، وہ اونٹنی جہاں بیٹھی اسی جگہ بنی نجار کے 2 یتیموں کی زمین تھی. آپ علیہ السلام نے تمنا ظاہر فرمائی. اس تمنا کا پتہ چلا تو بغیر قیمت کے وہ زمین آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. آپ علیہ السلام سے عرض کیا قبول فرمائیے. فرمایا نہیں، میں قیمتاً لوں گا، ویسے نہیں لیتا. چنانچہ قیمت دے کر زمین حاصل کی گئی. پتہ ہے مسجد نبوی شریف کی پاک سرزمین کی قیمت ادا کرنے کا شرف کن کو ملا؟ یہ ادائیگی کی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیب خاص کو یہ سعادت ملی. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو قبول فرمایا. مسجد نبوی شریف کی زمین ان کے پیسے سے ادا. اب آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی معیت میں اسی جگہ مسجد نبوی شریف کا پہلا پتھر رکھا، سنگ بنیاد رکھا. پہلی اینٹ خود ذات بابرکت سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی. پھر آپ علیہ السلام کی خلفاء راشدین اور اصحاب رضی اللہ عنہ اجمعین نے اینٹوں کے ڈھونے کا کام خود بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین فرما رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان اعلان فرما رہی ہے، خوش ہو رہی ہے. اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ. یا اللہ جل شانو، بھلائی تو بس آخرت ہی کی بھلائی ہے، یا اللہ انصار اور مہاجرین پر رحم فرما. گویا مسجد نبوی شریف کے معمار اور مزدور بھی خود یہی داعیان اسلام اور اساطین امت تھے. ان خدا پرستوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی اور زیر سایہ جو مسجد تیار کی وہ مسجد نبوی شریف ہے. مرکز اسلام کی یہ جو مسجد ہے مسجد نبوی شریف، یہ اسلام کا ناقابل تسخیر قلعہ تھی. یہاں دین و دنیا کے سارے قوانین ترتیب پاتے تھے، لشکر اسلام کی قواعد جنگ بتائے جاتے تھے. یہیں سے جہاد میں فوج روانہ ہوتی، یہیں سے جماعتیں روانہ ہوتی، وفود یہیں آ کے اترتے. مسجد نبوی شریف ہی میں مدینہ منورہ کا سب سے پہلا دارالعلوم، مسجد نبوی شریف میں سب سے پہلا مدرسہ قائم ہوا. اسی میں رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگتا تھا. اسی میں فصل خصومات ہوتے، مقدمات آتے اور فیصلے سنائے جاتے تھے. اسی میں مجرموں کو قید بھی کیا جاتا تھا. گویا مسجد نبوی شریف دار الشریعہ بھی تھی، پارلیمنٹ بھی تھا، دار العلوم بھی تھی، دار العسکر فوجی چھاونی بھی تھی، دار الحبس جیل خانہ بھی تھی. سب کام اسی مسجد مقدس سے لیا جاتا تھا. اور اسی میں وہ متبرک حصہ بھی ہے جس کو حدیث پاک میں روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا. بس یہ گزارش تھی، یہ غور فرمائیے
مسجد نبوی شریف ہی کی تعمیر کے اس واقعے کو دیکھیے، حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینٹیں اٹھا اٹھا کے لاتے ہیں، بڑی تندہی سے کام فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جب ان کو اسی محنت سے کام کرتے دیکھا تو شفقت اور محبت سے آگے بڑھ کر ان کے سر سے اپنے دست نبوت سے مٹی بھی جھاڑی، حالانکہ خود بھی آپ علیہ السلام اینٹیں اٹھا رہے ہیں اور ساری خدمت کے کام فرما رہے ہیں۔ مسجد نبوی شریف کی چھت آپ علیہ السلام کی مبارک عہد میں کھجور کے پتوں کی تھی۔ بس یہ گزارش تھی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو بس یہ تمنا ہوئی، صورتحال ایسی سب کے علم میں ہے۔ ہماری جامعہ سیدنا حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گلستان محمود غرناطہ مظفر آباد، جو مسجد ہے حضرات اصحاب صفہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مبارک نسبتوں میں، تو چنانچہ تعمیر اللہ تعالیٰ کے توفیق سے جاری ہے، مسلسل ہے۔ یہ خیال ہوا حضرات کی خدمت میں مستورات، مرد حضرات سبھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دل و جان سے اس کی تمنا رکھتے ہیں کہ کوئی خیر کا موقع ہمیں معلوم ہو۔ یہ خیال ہوا شاید مجھ سے کوتاہی ہوئی، تاخیر ہوئی اور خود میں عرض نہ کر سکا اور اطلاع نہ دے سکا۔ یہ مبارک موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، حضرت حق جل مجدہ سبھی کو توفیق عطا فرمائے، خود بھی اور دوسروں کو بھی ترغیب دے کے، دوسروں کو بھی متوجہ کر کے اللہ جل شانہ کی خاص رحمتوں کا حقدار بننے کا اللہ جل شانہ ہمیں یہ جو موقع ہے اس کو پورا وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، اجرکم علی اللہ، ایدکم اللہ، نصرکم اللہ، استودعکم اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعتکاف بھی ہوں گھر میں اور مستورات نوافل بھی ادا فرمائیں، روزے بھی رکھیں اور صلاۃ التسبیح صلاۃ الحاجہ بھی ادا فرمائیں، درود پاک بھی کثرت سے اپنا معمول بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔